الکریم اما بعد میرے ساتھ ملت اسلامیہ کے عظیم قائدین تشریف فرما ہیں، پوری ٹیم ہے، پوری جماعت ہے قائدین کی، لیڈرز کی، میں سب کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ آپ تمام حضرات تشریف لائے۔ جماعت اہل سنت کرناٹکا کی جانب سے اور مسلمانان بیجاپور کی جانب سے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت کی خوشی میں، چونکہ امسال کا میلاد 1500 سالہ میلاد ہے، اس خوشی میں مختلف پروگرامز جہاں ہو رہے ہیں وہیں ہم سب مل کر حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جیسے اعلان کیا گیا ہے کہ 15,000 کروڑ درود شریف کا نذرانہ حضور کی بارگاہ میں نذر کریں گے۔ یہ سلسلہ بھی پورے صوبہ کرناٹکا میں، پورے ملک میں جاری ہے اور بڑی تعداد میں درود شریف پڑھ کر کے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں نذر کیا جا رہا ہے۔ انہی پروگرامز کی ایک کڑی شجر کاری کی ہے اور یہ کانسیپٹ بہت ہی عظیم کانسیپٹ ہے کہ حضور کے ولادت بسعادت کی خوشی میں ہم بیجاپور شہر میں، بیجاپور ضلع میں 15,000 درخت لگانے کی مہم کا آج آغاز کر رہے ہیں۔ 1 مین 1 ٹری کا کانسیپٹ ہے، ایک فرد اور ایک درخت۔ ایک فرد ایک درخت کا مطلب ہے کہ ہم اپنے اپنے طور پر اپنے اپنے گھروں کے سامنے، اپنے مکان کے سامنے، راستوں پر، کھیتوں میں، جہاں بھی جگہ ہمیں میسر آئے ہم ایک درخت لگانے کا کام کریں۔ درخت کی اہمیت، اس کی افادیت، اس کی ضرورت آپ سب کو پتہ ہے۔ درخت کی وجہ سے کس قدر ماحول میں تبدیلی آتی ہے، کس قدر موسم میں تبدیلی آتی ہے، آکسیجن وغیرہ کے معاملے میں کیسے تبدیلی آتی ہے، آپ سب کو اچھی طرح پتہ ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سارے عالمین کے لیے رحمت تمام بنا کر بھیجے گئے ہیں، تو آپ کی رحمت للعالمین کا یہ تقاضا ہے کہ ہم ہر وہ کام کریں جس سے انسانیت کو فائدہ پہنچتا ہو۔ جیسے بلڈ ڈونیشن کیمپ کا انعقاد ہے، فری آنکھوں کے آپریشن کے کیمپ کا انعقاد ہے، ویسے ہی آج شجر کاری مہم، ٹری پلانٹیشن مہم کا ہم آج آغاز کر رہے ہیں۔ 1 مین 1 ٹری کا کانسیپٹ یہ بڑا عظیم کانسیپٹ ہے، ایک فرد ایک درخت۔ اس بات کو دھیان میں رکھیے گا، ایک فرد ایک درخت، اس کانسیپٹ کو لے کر کے ہم آگے بڑھیں گے اور 15,000 درخت انشاءاللہ تعالی ہم 2-3 الگ الگ مرحلوں میں پورے ضلع بیجاپور میں لگائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ میں اس مہم کے آغاز پر آپ سب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، بڑی تعداد میں آپ تشریف لائے، خواتین، نوجوان تشریف لائے ہیں، ہمارے سارے لیڈرز یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان سب کا پھر ایک مرتبہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور آپ کو جیسے کہ ہمارے سینئر ایڈوکیٹ آزاد پٹیل صاحب فرما رہے تھے کہ کل گنیش وسرجن کے موقع پر ایک حادثہ ہوا ہے، ایک نوجوان انتقال کر گیا ہے، اس پر ہمیں بے حد افسوس ہے، ہمیں قلبی طور پر تکلیف پہنچی ہے، ہم ان کے لواحقین اور ان کے پسماندگان کے غم میں برابر شریک ہیں، ہمیں اس حادثے کا بے پناہ افسوس ہے۔ اور شمالی ہندوستان میں جیسا کہ وکیل صاحب نے بتایا کہ بہت بڑے پیمانے پر فلڈ کی وجہ سے، طوفان کی وجہ سے، آندھی کی وجہ سے نقصانات ہوئے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی عید میلاد النبی کے صدقے و طفیل میں ہمارے ملک پر کرم فرمائے، ہمارے ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرمائے، اس طرح کی ناگہانی آفتوں سے ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے اور وطن عزیز میں رہنے بسنے والے 150 کروڑ ہندوستانیوں پر کرم فرمائے۔ حضور کے میلاد کے موقع پر پھر ایک مرتبہ میں آپ تمام حضرات کو جلوس عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر، عید میلاد النبی کی آمد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ انشاءاللہ ہم آپ 5 ستمبر کو نماز جمعہ کے فوراً بعد درگاہ ہاشم پیر سے جلوس عید میلاد النبی نکلے گا۔ ہم سب 5 ستمبر جمعے کے دن 12 ربیع الاول کو، چونکہ وہی حضور کے میلاد کا دن ہے، ہم سب مل کر بڑے پیمانے پر جلوس عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں شریک ہوں گے۔ اور کل صبح بہت بڑے پیمانے پر بائک ریلی نکلے گی، تو بائک ریلی میں بھی آپ تمام حضرات شرکت کریں گے۔ ایک اعلان ہے، جلوس کے اعلان کے طور پر ہم ہر سال پرامن طریقے سے بائک ریلی نکالتے ہیں، تو آپ تمام حضرات بائک ریلی میں بھی تشریف لائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ میں ہمارے الحاج عبدالحمید مشرف صاحب سے اور آزاد پٹیل صاحب سے، ہمارے جتنے لیڈرز اس وقت یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان سب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کھڑے ہو جائیں اور ایک ایک درخت اپنے ہاتھوں میں لے کر ہمارے آئے ہوئے تمام مہمانوں کو ایک ایک درخت مفت میں، فری میں